اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد ثم الصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري ثم الصلاة والسلام على حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسلسل میں اس زمانے میں جو کہ منسوب ہے یہ زمانہ یہ مہینہ یہ تاریخیں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات سے میں اسی سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. پہلے مرحلے میں نے قرآن نے اس ذات والا صفات سے متعلق جو کچھ کہا ہے کسی حد تک میں نے اشارہ کیا، اور دوسرا مرحلہ ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین میں عظمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس میں پہلے مرحلے میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول کو جو انتہائی عظمت خاتون جنت کو بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ کی رضا سے آپ کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہم اس کے واقعاً ہم اتنی فکر یا علم نہیں رکھتے ہیں کہ اس بلندی کو سمجھ سکیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف بات نہیں کہی جا رہی کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا آپ اللہ کی خوشی پہ خوش رہتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی پہ ناراض رہتی ہیں، بلکہ الٹے ہیں. اور اس سے متعلق میں نے گزشتہ جمعہ میں تھوڑی سی گزارش کی. اسی کے ساتھ ساتھ سرکار نبی کریم نے دوسرے قول میں خاتون جنت کو پہچانواتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتا دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ ہے، ہے قلبی میرا دل ہے، وہی الروح التی بین جنبی اور میرے وجود میں پائی جانے والی روح ہے. اس میں آپ لمحے کے لیے سوچیں کہ سرکار نبی کریم نے آپ کو اپنی روح سے تعبیر کیا ہے کہ میری روح ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، واقعی معنی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ طے ہے. اگر روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو آدمی جلدی سے جسم سے دور ہونا چاہتا ہے یا جسم کو اپنے سے دور کر دینا چاہتا ہے. اس کی عظمت کو اگر سمجھیں، اس قول کی اہمیت کو اگر سمجھیں تو سرکار نبی کریم کہہ کہنا ہے کہ میری روح ہے، جیسے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ویسے ہی فاطمہ کے بغیر رسول رسالت. دور تک سوچیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نسل نبوت آگے نہ بڑھتی. جس چیز کو کافر نے بھی یہ بات سمجھی
کہ جب فاطمہ آئیں اور صرف فاطمہ ہی رہی ہیں اور جو بھی بیٹے نبی کریم کو ملے وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے، تو یہی طعنہ دینے لگے نا کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. جب نسل نہیں بڑھے گی تو آپ کا پیغام کون باقی رکھے گا بھائی؟ آپ جو کچھ لے کر کے بتا رہے ہیں کون باقی رکھے گا؟ اس کا مطلب کہ زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھنے والا گھر ہی کا آدمی ہوتا، اپنا خون، اپنا تسلسل، اپنے ہی تسلسل کا نام ہوتا ہے. اگر ہمارے نسل کی تسلسل باقی ہو تو میرے پیغام کے، میرے بات کی ساری چیز کا تسلسل باقی رہے گا. اگر نہ ہو تو یقیناً کچھ نہیں رہ سکتی ہے. اب یہ کہنا ہے کہ میری روح ہیں، یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نسل رسالت مآب آگے نہ بڑھتی، اور رسالت مآب کے نسل آگے نہ بڑھتی تو نبوت رسالت مآب بھی بس وہیں ختم ہو جاتے. بتانا میں نہیں رہوں اگر یہ نہ ہو، یہ ہیں تو میں ہوں. اور جب تک ہم یہ شہادت دیتے رہیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس ہیں کہ ابتدا فاطمہ سے ہوتی ہے، کہ فاطمہ ہی کی نسل نے پورے خون دے کر کے اس پیغام کو، اس نبوت کو بچا رکھا ہے. اور اسی لیے سرکار نبی کریم آیت تطہیر کے آنے کے بعد جب تک زندہ رہے ہیں، میرے فاطمہ پر آ کر کے صبح پہلے مرحلے میں آ کر کے سلام کیا کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت. تو یہ ایک دوسرا قول جس سے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ خاتون جنت کتنی عظیم. تیسری بات، سرکار نبی کریم سیرت سے متعلق بعد میں گفتگو کروں گا، مگر سیرت بھی ہر قول ہے تو قول کو پہلے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یقین کیجئے کہ خالی کہا نہیں ہے، ماں کہا نہیں ہے، اور سارا برتاؤ کیا جو ایک ماں کے حق میں کرنا چاہیے. اور یہ ماں کہہ کر کے جیسے ایک ماں کی عظمت ہوتی ہے، عظمت بیان کی ہے، اور عملی طور پر اپنی سیرت میں سب کچھ ویسا ہی کیا، عظمت خاتون جنت کو بیان کیا ہے. اور خالی بیان ہی نہیں کیا بلکہ چاہا بھی ہے کہ میری امت اس مربوط رہیں، اپنے قلب میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کو سجائے رہیں، اس لیے کہ ان کی محبت بہت سی جگہوں پر کام آنے والی ہے. سرکار نبی کریم کے اقوال میں سے یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حب فاطمہ ینفع فی مئات مقامات، 100 جگہوں پر آپ کی محبت کام آئے گی. اور ان 100 جگہوں میں سے کہا کہ جس میں سے آسان ترین جو جگہیں ان میں سے پہلی چیز کا ہے موت. جس وقت آدمی کی موت آئے گی حب فاطمہ کام آئے گی. موت سختی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس موت کے وقت، قبر میں سوال و جواب کے وقت فاطمہ کی محبت کام آنے والی ہے. اسی طریقے سے روز حساب کتاب کے دن فاطمہ الزہرا کی محبت کام آنے والی ہے. یہ آسان ترین جگہیں ہیں، جبکہ ان جگہوں کی مصیبتوں کو اگر پڑھا جائے کہ کتنی مشکل یہ جگہیں ہیں، اس جگہ محبت فاطمہ الزہرا کام آنے والی ہے. کون دل چاہے گا کہ ہمارا قلب ان کی محبت سے ناآشنا ہو؟ اور کتنے قیمتی ہیں وہ لوگ جن کے قلب میں محبت زہرا پائی جاتی ہے. تربیت کریں اولاد کی، تربیت کریں اور دعا کریں تربیت کے ساتھ ساتھ کہ پروردگارہ ہمارے آنے والی نسل کو حب زہرا سے مالا مال کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، پروردگارہ ہم اپنی بساط کے مطابق آج حب زہرا پر باقی ہیں، پروردگارہ آخری لمحے تک اس محبت کا چراغ ہمارے دل میں جلتا رہے، ہمیں اسی راستے پر ثابت کر رکھنا، اور ہماری نسل کو اور نسلوں کے تسلسل کو اسی محبت پر باقی رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.